بہت سارے گوشوں سے یہ سوال ابھر کر آتا ہے، جیسے کہ وقت کا تقاضا بھی ہے، لوگ بڑی بے چینی کے ساتھ اس جواب کے منتظر ہیں کہ آج کل جیسے بالخصوص ہندوستان کے حالات ہیں، اس حالات کے تناظر میں یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ ایسے حالات میں جو بھی قانون آتا ہے جو غیر دستوری قانون ہو، اس قانون کے خلاف مظاہرہ کرنے کے لیے لوگ سڑکوں پر نکل پڑتے ہیں، جبکہ بعض حضرات نے اس کو جائز قرار دیا اور بعض پوسٹیں آئی ہیں کہ جس میں اس کے جواز کا پہلو نہیں قرار دیا جاتا، کہا جاتا ہے کہ یہ شرعی قانون نہیں ہے یا اسلامی حکومت نہیں ہے یا جو بھی ہے، اس طریقے کے جملے اس میں کہے جاتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، اپنے ملک اور وطن کو بچانے کی خاطر ہمیں سڑکوں پر نکلنا چاہیے۔ تو یہاں پر گزارش یہی ہے کہ رہنمائی پر فرمائے ہمارے ساتھیوں کو، سامعین کو، کہ کیا کیا جائے اس حالات میں۔ دیکھیے، اس سلسلے میں اصل چیز یہ ہے کہ ہمیشہ انسان کو ایسے امور میں مصالح اور مفاسد پر نظر رکھنا چاہیے کہ ہماری قوم کا، ہماری جماعت کا فائدہ کس میں ہے اور ہماری جماعت کا نقصان کس میں ہے، اسی چیز کو اختیار کیا جائے۔ یہ اسی صورت میں ہے جب کہ کسی بارے میں کوئی شرعی نص نہ موجود ہو، کوئی شرعی نص موجود نہ ہو، اور اگر یہ بات معلوم ہو جائے کہ ہاں بھائی دونوں ہی مفسدہ ہیں، برائی دونوں شر ہی شر ہیں، لیکن ہم مجبور ہو جائیں دونوں میں سے کسی ایک کے اختیار پر، جیسے اس سے پہلے ہم نے مثال دی تھی کہ یہ ووٹ دینا یہ کوئی شرعی، خاص طور پر جو ہمارے یہاں آج کل چل رہا ہے، اور جو لوگ بطور لیڈر کے آتے ہیں وہ اس لائق نہیں رہتے کہ انسان انہیں اپنے بطور لیڈر کے ان کا انتخاب کرے۔ لیکن اب یہ دیکھا جاتا ہے کہ آیا ووٹ نہ دینے سے زیادہ نقصان ہے کہ دینے کا زیادہ نقصان ہے؟ تو اب دیکھا یہ جاتا ہے کہ ظاہر بات ووٹ نہ دینے کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے مسلم قوم کے طور پر، ہے نا۔ اسی لیے اہل علم کیا کہتے ہیں کہ ہاں بھائی ووٹ دینا چاہیے۔ اس چیز کو بھی اسی تناظر میں دیکھنا چاہیے کہ آیا یہ جو مظاہرات خاص طور پر سیکولر حکومتیں جو اپنے کو کہتی ہیں، ہمارے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش یا عام طور پر جو یورپین ہیں، دیکھا جائے کہ کیا اس کے بغیر ہم اپنا حق، اپنا واجبی حق، یہ بھی نہیں ایک جائز حق، اپنا واجبی حق جو ہے ہم لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے؟ ظاہر بات آپ دیکھیں کہ ہر طرف سے خاموشی رہے، آپ ممبر پر اگرچہ چلائیں اس کا کوئی فائدہ نہیں، آپ مل کر کے آئیں، جھوٹ کا زمانہ ہے، دھوکے کا زمانہ ہے، آئے دیکھیے اعلان جو حکومت ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اس کا تعلق مسلمانوں سے کوئی نہیں ہے۔ مسلمانوں سے کوئی نہیں تو اس کا نام کا اضافہ تم نے کیا کیوں نہیں ہے؟ اور تم کہہ رہے ہو نہیں ہے آج، لیکن آج سے پہلے تمہارے جتنے بڑے بڑے جو لیڈر ہیں، چاہے وزیر داخلہ ہے اور جنرل سیکریٹری ہے، وہ لوگ کیا کہتے آ رہے ہیں؟ تو یہی کہتے آ رہے ہیں کہ ہاں بھائی اس سے مقصد کیا ہے، مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، ہم ان کو اوپر روک نہیں لگائے تو کیا ہوگا پھر وہ، اور مسلمانوں میں بہت زیادہ لوگ جو ہے جس کو گھس بیٹھی کے نام دیا انہوں نے آ کر کے داخل ہو گئے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ شرع کس کی طرف ہے؟ یہ تو ہر پاگل آدمی سمجھ رہا ہے کہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں کس کے لیے؟ سب سے پہلے مسلمانوں کے لیے، اس کے بعد دوسری قوموں کے لیے ہو رہی ہیں۔ اور اصل مقصد کیا ہے اس کا؟ ہندوتوا، یعنی ہندو راشٹر قائم کرنا، منوسمرتی جو ان کی فقہ کی کتاب ہے وہ حکومت پر لاگو کرنا، یہ ان کا مقصد ہے نا۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ اگر دیکھا جائے کہ فائدہ کیا ہے، نقصان کیا ہے، یا نقصان کس میں زیادہ ہے، تو خاموش بیٹھ جانے میں نقصان زیادہ نظر آ رہا ہے نہ کہ مظاہرہ کرنے میں۔ اسی لیے مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے، میں نے بھی کتاب وہ ملی نہیں، البتہ وہ شیخ کلیم الدین جو جامعہ اسلامیہ کے اسکالر ہیں، انہوں نے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا ایک فتویٰ نقل کیا ہے، ان کی کتاب جو الباب الملقاء الباب المفتوح سے۔ یہ شیخ ابن عثیمین نے کہا کہ ایسی جگہ جہاں پر انسان اپنا حق نہ لے سکتا ہو، جبکہ شیخ کے عمومی فتوے کیا ہیں اس کے جواب میں نہیں ہے، لیکن یہ فتویٰ کہ ہاں جہاں نہیں لے سکتے، اس کے بغیر نہیں لے سکتے ہیں، وہاں پر سلمی طور پر مظاہرہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ اس کے بڑے نقصانات ہیں،
لوگ قتل ہوتے ہیں، لیکن اولاً تو جو مظاہرہ کر رہے ہیں وہ مجبور ہیں اس سلسلے میں نکلنے پر، کوئی ہے کہ نہیں ہے، دوسری کوئی صورت نہیں ہے. اور دوسرا اہم مسئلہ ہے کہ وہ لوگ یہ کام نہیں کر رہے ہیں، دوسرے لوگ داخل ہو کر کے خود جو پولیس والے ہیں وہ لوگ جان بوجھ کر کچھ کروا رہے ہیں، یا پولیس میں ایسے لوگ، تو اس کا نقصان ہے. لیکن کیا ہے کہ اس نقصان سے بڑا نقصان کون ہوگا؟ وہ ہوگا کہ ہم اس کے اوپر خاموش ہو جائیں. طلاق بل پیش کر دیا، NRC نافذ کر دیا، اور اب آ کر کے CAB یا CAA اس کو نافذ کرنا چاہتے ہیں، آگے پتہ نہیں کیا چیز نافذ کریں گے. تو اگر اس پر روک نہ لگائی گئی تو اس کے نتائج اور بہت برے ہونے والے ہیں. اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ انگریزوں کے زمانے میں ہمارے علماء یا ہماری جماعت جو لوگ تھے انہوں نے مظاہرہ کیا کہ نہیں کیا؟ اس وقت کسی عالم نے اس کو ناجائز کہا ہے؟ نہیں کہا، بلکہ علماء اس میں شریک ہوتے رہے ہیں. مولانا ابوالکلام جیسے لوگ، مدبر اور مفکر لوگ بھی اس میں شریک رہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے علاوہ کوئی حل تھا ہی نہیں ہمارے پاس. تو اب اگر یہی ہمارے پاس حل ہے تو جہاں تک کم سے کم میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور میں کیا ہوں، البتہ ان علماء کا قول مجھے پسند ہے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز، اور اس کی ایک ادنا سی صورت دیکھ رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے کہ میرا پڑوسی مجھے بہت تنگ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے. آپ نے کیا کہا؟ اپنا سامان نکال کر کے باہر آؤ، باہر بیٹھ جاؤ. یہ قسم کا مظاہرہ ہی تو ہے نا، یعنی بالکل ہے گویا اپنی بات کو ظاہر کرنے کا ایک طریقہ ایسا ہے، ورنہ اپنا سامان باہر پھینک دینا اور باہر آ کے کھڑے ہو جانا ہے کہ نہیں. علی کل حال واللہ اعلم، مجھے ان علماء کا قول پسند ہے جو کہتے ہیں کہ ایسی صورتوں میں، جیسا کہ شیخ ابن عثیمین کا فتویٰ نقل کیا، کلیم الدین یوسف حفظہ اللہ نے جو جامع اسکالر ہیں، انہوں نے جلد اور صفحہ کے حوالے سے نقل کیا، جلد 27 یا 17 ہے، اور صفحہ نقل کیا کہ شیخ ابن عثیمین نے اس کو ایسی حالت میں جائز قرار دیا ہے. تو میرا دل اسی پر مطمئن ہے، واللہ اعلم. جی شیخ محترم، اس میں جو بعض اشکالات ہوتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر گورنمنٹ 144 ایک قانون لاگو کرتی ہے کہ آدمی جمع نہیں ہونا چاہیے، پھر بھی ہمیں نکلنا چاہیے ایسے موقع پر؟ بھائی جو 44 نافذ کر رہی ہے اسی کے ہاں کام لکھا ہے کہ ہاں بھائی سلمی طور پر چیزیں کر سکتے ہو، اور صرف ہم ہی تو نہیں کر رہے ہیں نا. ہم تو ان لوگوں کے ساتھ جو جس میں ہمارا فائدہ ہے، پارٹیاں ان کا بھی فائدہ ہے. ہم نہیں جانتے کہ ہماری محبت کے اپنے فائدے کے لیے نکل ہے، لیکن وہ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ نکلو تم بھی، تاکہ یہ چیز کیا ہو، یہاں پر کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کے قانون کی پابندی کی جائے. ملک اگر اس کی وہ نظام اجازت دے رہا ہے، کمیونسٹ وہ سیکولرزم، تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں. جی یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے شیخ محترم کہ بعض وقت جیسے بسا اوقات تو ایسے آتا ہے کہ مسلم قائدین سامنے ہوتے ہیں اور انہی کے بینر تلے لوگ جاتے ہیں. بسا اوقات یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ غیر مسلم قائدین سامنے ہوتے ہیں، ان کے بینر کے تلے بھی کام کرنا کیسے ہوگا؟ کسی عالم نے، آپ کو یاد ہے ہندوستان میں اجازت یہ کہا ہے کہ کانگریس ساتھ مل کر کے حکومت نہیں کرنی چاہیے، مولانا ابوالکلام دوسرے لوگ کیا ہے نہیں کیا؟ علماء اس میں ساتھ رہیں گے نہیں رہے؟ تو ملک کی مصلحت، ہماری قوم کی مصلحت اسی میں ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا حل نہیں ہے اپنا. ہم اکیلے نکلیں گے تو ہمارے اوپر پولیس اندھا دھند گولیاں چھوڑنا شروع کر دے گی. یہ تو بہت فائدہ مسلمانوں کو اس سے اٹھانا چاہیے نا. آپ کو یاد ہے آج سے کئی سال پہلے لکھنؤ میں جب وہ کون جماعت ہے طلبہ انہوں نے کیا تو کتنے لوگوں کو قتل کر دیا تھا پولیس نے. یہ تو اسی لیے بچا ہوا ہے کہ آج اندھا دھند جو فائرنگ نہیں ہو رہی، اس کی وجہ یہی ہے کہ اس میں غیر مسلم بھی شریک ہیں اور بڑے بڑے لیڈر شریک ہیں. جی یہاں پر اس میں اور بھی لوگ سوال کرتے ہیں کہ جیسے کہ ابھی بعض لوگ جماعتوں کا جو چکر لگاتے ہیں، جماعتوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، یا کوئی پروگرام ہے دینی اجلاس میں، لوگ اس کو چھوڑ کر بھی اس میں جائیں، یہ بھی ان کے لیے فائدہ اولین میں سے رہے گا اس کا بھی شمار. دیکھیے وہاں پر یہ دیکھا جائے گا کہ ان کا اور قوم کا فائدہ کس میں ہے، کس چیز میں ہے. اسی لیے ہم نے بہت پہلے بھی کہا تھا کہ وہ مسائل جو پورے قوم سے متعلق ہوں اس میں کسی ایک آدمی سے نہیں پوچھنا چاہیے. اصل ذمہ داری وہاں کے علماء کی ہے، وہ یہ سوچیں کہ ہاں بھائی کیا فائدہ ہے تمہارا، ہمارا اس جلسے میں کرنا فائدہ ہے یا کہ اس میں شریک ہونا فائدہ، اس کو وہ لوگ اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بہت سی جگہوں پر اہل علم اس سلسلے میں اکٹھا بھی ہوئے، یعنی دین سے کوئی ٹکراؤ نہیں مانا جائے گا. کوئی نہیں ٹکراؤ مانا جائے. نکلنا لوگ بولیں گے یار جماعت چھوڑ کر تم کون سی جماعت میں نکل رہے ہیں. جیسے مثال کے تبلیغی جماعت میں لوگ جاتے ہیں، ان کا تو اپنا ایک الگ ہی تصوف کا ہے، وہ تو کچھ چاہتے ہی نہیں، ان کو تو کنارے کر دیجیے آپ.
اس لیے گورنمنٹ ان سے کوئی چھیڑخانی نہیں کرتی. جانتے ہیں کہ ان کو 2 ڈنڈا مارو گے بھی پھر بھی وہ سیدھے سہ کر کے دوسری طرف نکل جائیں گے. جی وہ تو اپنے وہ جو نکل رہے ہیں وہ تو اپنے جو ان کے جو امیر ہیں ان سے پوچھیں کہ ہاں بھائی ہمیں کیا کرنا ہے, جماعت میں نکلنا ہے کہ مظاہرہ میں جانا ہے. جی اس موضوع کا آخری سوال شیخ محترم کہ کیا خواتین بھی اس مظاہرات میں نہیں, میں جو ہے یہ نہیں کہتا, میں نہیں کہتا خواتین جی وقرن فی بیوتکن, ان کو نہیں نکلنا چاہیے. جی یعنی ان کو اپنی لیول پر جا کر آگے ان کو اپنے نہیں, اب یہ بہت محدود حد میں جا کر کے اہل علم اگر متفق ہوں کہ ہاں بھائی کس طریقے سے ہو تو ٹھیک ہے, ورنہ عورتوں کو نہیں نکالنا چاہیے. جی یعنی وہ دلیل جو دی جاتی ہے کہ میدان جنگ میں بھی عورتیں, بھائی میدان جنگ میں عورتیں کس لیے جاتی تھی؟ یہ میدان جنگ تو نہیں ہے نا ایک چیز, وہاں جاتی تھی صرف ان کے لیے زخمیوں کو پانی پلانا ہے, زخمیوں کی مرہم پٹی کرنی ہے, یہ ہے وہ ہے, نہ ہے کہ وہاں شور شرابہ اور مظاہرہ کرنے کے اور چلانے کے لیے کہ ہاں بھائی فلاں کی جے ہو اور فلاں کی مردہ آباد اور فلاں یہ سب کرنے تو نہیں جاتی تھی نا عورتیں. وہی کام کرنے کے لیے اگر جانا چاہیں تو عورتیں, ہاں دیکھیں اگر ضرورت ہے, مرد نہیں پورے ہو رہے ہیں تو ٹھیک ہے, مردوں سے ہمارے پاس جو جماعت ہے وہ اس کام کے لیے پوری نہیں ہے, اس کام میں ان کو رکاوٹ بنے گی, دوسرا کام جو اہم ہے رکاوٹ بنے گی تو ٹھیک ہے. جی مثال کے طور پر پوسٹر چپکانا ہے یا وہی کہنے کا مطلب ہمارے یہاں مردوں, جی اگر مردوں کا یہ مسئلہ ہو جائے تو ٹھیک ہے, لیکن میں جب سمجھتے مظاہرات میں اس کی ضرورت ہے. جی سامعین کرام, ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں. یعقوب عزیز 00966 5089 59707. واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں. عبدالسلام عمری 00966 502627 622. نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس, مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.